از اے ڈیٹی. ڈیٹی کا پتہ ہے ڈیٹی کسے کہتے ہیں؟ مطلب دیر از اے گاڈ جس کو آپ اللہ کہتے ہیں. آپ سب مسلمان ہیں نا؟ چلو شکر ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ لا الہ، یقین رکھتے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں لا الہ، ایسے ہی ہے. دین یو سے کہ دیر از اے میسنجر. ہو سکتا ہے میرا اسپیلنگ غلط ہو. میسنجر کو آپ پروفٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اردو میں آپ نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور آپ کے رسول کون ہیں؟ بیکاز یو آر مسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ محمد. پوائنٹ از لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ ایک ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، رسول ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں، دعوت دینے والے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ ان دو چیزوں کا اقرار کرتے ہیں اینڈ دین یو کال یور سیلف مسلمس، ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ لوگ جو بھی یہ اقرار کرتا ہے وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے. اینڈ دین جو یہ پیغام ہے، دیکھیں میسنجر ہے تو میسج بھی تو ہوگا نا بھائی. پیغام دینے والا ہے تو پیغام بھی تو ہوگا. ہم نے کہا کہ جو ڈیٹی ہے اس کا میسنجر ہے، ٹھیک ہے. میسنجر میسج دے گا، ایسے ہی ہے. اب مجھے بتائیے گا یہ جو میسج ہوگا میسنجر کا میسج ہوگا یا ڈیٹی کا میسج ہوگا؟ پیغام بھیجنے والا، پیغام پہنچانے والا، پیغام. جو پیغام بھیجنے والا ہوتا ہے پیغام تو اس کا ہوتا ہے نا. یہ تو میڈیم ہے نا میسنجر. تو کیا خیال ہے؟ جیسے کہ میں نے پیغام بھیجنا ہو کازمین کی طرف اور میں فرحان کو کہوں کہ فرحان بیٹا دس از مائی میسج، یہ آپ نے کازمین کو ڈیلیور کرنا ہے، ٹھیک. اور کازمین اس کو وہاں تک پہنچا سکے، ٹھیک. تو کازمین کیا ہوا؟ ریسیور. جو اس تک پہنچا وہ میسج، پہنچانے والا میسنجر اور میں بھیجنے والا. میک سینس؟ یہ ہم نے انالوجی ڈسکس کی، اسی انالوجی کو آپ اوپر لے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیٹی خدا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسنجر اور میسج. واٹ از میسج؟ میسج کیا ہے؟ آپ نے اقرار تو کر لیا بٹ واٹ از دا میسج؟ میں کیا کہا ہے؟ اب کازمین برو تک میسج پہنچ گیا ہے تو کازمین سے پوچھے وہ عمار کہ عمار فرحان کس لیے آیا تھا؟ یار یہ میسنجر ہے، پیغام پہنچانے والا ہے. کس لیے آیا تھا؟ سر کا پیغام لے کے آیا تھا. گڈ، واٹ از دا میسج؟ اب کازمین کا مجھے نہیں پتا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ سو میں اس میسج کو اسلام کہہ رہا ہوں. واٹ از دا میسج؟ اسلام از دا میسج. اینڈ واٹ از اسلام؟ اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. میک سینس؟ ڈزنٹ میک سینس؟ ابھی تک ہم تمہید میں ہیں. یہ اوپر والے جو ٹرمز ہم نے لکھے ہیں ان تک ابھی تک میں نہیں پہنچا. میں ایک بالکل سادہ سی بات کروں، بچوں والی بات. پیغام بھیجنے والا، پیغام پہنچانے والا، پیغام. گڈ ہو گیا؟ یہاں تک ہم کلیئر ہیں سارے؟ کوئی غلطی تو نہیں ہے یہاں تک؟ اور ہم سب ایک ہی لیول پہ ہیں. پیغام کیا ہے ہمارے پاس؟ اور اسلام کو ہم نے ڈسکرائب کیا، ہم نے اسلام کی وضاحت کی کہ اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف یعنی مکمل ضابطۂ حیات ہے.
ایسے ہی ہے. مکمل ضابطۂ حیات ہے. مکمل ضابطۂ حیات ہے. رٹوار ہو نا آپ لوگوں کو. مکمل ضابطۂ حیات. ٹھیک ہو گیا. مکمل ضابطۂ حیات ہے اسلام. تو اسلام ایز کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اب بات یہ ہے کہ زندگی کیا ہے اور اس گزارنے کا یہ جو کوڈ ہے یہ کیا ہے. ہر وی کلیئر؟ دو چیزیں ہو گئی نا. پہلا پوائنٹ کیا ہے ہمارا؟ حیات، لائف کیا ہے. اور دوسرا اس لائف کو گزارنے کے لیے جو کوڈ ہے، جو مینول ہے، وہ کیا ہے. گڈ ہو گیا. حیات تو بڑی سمپل ہے نا. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمیں حیات سمجھ آ جاتی ہے. ایک برتھ ہوتی ہے کسی بچے کی، دین دیر از اے سائیکل. بچپن سے ٹاڈلر بنتا ہے، ٹاڈلر سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پھر نوجوان، پھر جوان، اینڈ دین آہستہ آہستہ بڑھاپا اور پھر قبر میں. یو انڈرسٹینڈ دا لائف؟ دس از دا لائف. دس از دا ورلڈلی لائف، دنیا کی. اینڈ دین وی سے کہ جب انسان آیا ہے اور جب انسان گیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کائنات کے اندر، اگین یہ آگے کی باتیں، لیکن ابھی میں جان بوجھ کے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، سب کے لیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایوری تھنگ ان دس ورلڈ اٹ چینجز اٹس فارم، لیکن کوئی بھی چیز یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. یہ بنیادی سا رول ہے، ٹھیک ہے، دنیا کا. تو ابھی ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے. یہ جو بھی میں نے بات کی ہے کہ بھئی ہر چیز، یعنی انرجی جو ہوتی ہے، انسان بھی ایک انرجی ہے اور دنیا میں ہر چیز موجود ایک انرجی ہے. اور انرجی جو ہے وہ اپنی فارم چینج کرتی ہے، بٹ وہ ختم نہیں ہوتی. تو انسان جب پیدا نہیں ہوا تھا اس سے پہلے بھی کچھ تھا، اور جب انسان مر جائے گا اس کے بعد بھی کچھ بن جائے گا، کچھ ہو جائے گا، کچھ ہوگا. ڈپلیٹ نہیں ہوگی چیز، ختم نہیں ہوگی، اپنی فارم چینج کرے گی. اوکے، ابھی ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے. مثال دیتے، اس کی ایک سمپل سی بات کروں. آپ کی باڈی میں آئرن ہے تو باڈی میں زنک ہے، باڈی میں کاپر ہوگا، آپ کی باڈی میں اور بھی چیزیں ہوں گی. اگین آئی ایم ناٹ ٹیچر آف کیمسٹری، تو میں زیادہ ایلیمنٹس کا نام نہیں بتا سکتا آپ لوگوں کو، بٹ آپ کی باڈی میں ہے نا ساری چیزیں، مانتے ہیں اس بات کو. آپ کے سیلس کسی نہ کسی چیز سے بنے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ تو ہوگا. واٹر H2O آپ کی باڈی میں ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن آپ کی باڈی میں ہے. تو جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تو یہ سارا کچھ کہیں نہ کہیں تھا. پھر ایک پروسیس کے تھرو یہ سارا کچھ آپ کی باڈی کا حصہ بنا. اینڈ دین وینس یو ڈائی، تو پھر یہ سارا کچھ آپ کی باڈی سے ڈپلیٹ آؤٹ ہو جائے گا. ایسا ہی ہے، یہ جسم کی لائف ہے. پھر آپ کی یہ جو باڈی ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں، جسم کے ساتھ ایک اور چیز کیا ہے، وہ کیا ہے؟ روح. آر وی کلیئر ود دس؟ تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ جو حیات ہے، حیات ایک جسمانی حیات ہے اور دوسری روحانی حیات ہے. ویری گڈ، ٹھیک ہے. تو ایک ہماری روح ہے اور ایک ہمارا جسم ہے. جسم کی حیات برتھ جب ہوتی ہے، انسان اپنی ماں کے شکم میں ہوتا ہے، وہاں سے لے کے اور ڈیتھ تک، یہ جسم کی حیات ہے، جسم کی زندگی یہاں تک ہے. اور پھر جب روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے تو پھر جسم دوبارہ سے اس کی زندگی میں آ جائے گا. میک سینس؟ اچھا جی. اور جو روح ہے، کیا اس کی حیات یہاں سے یہاں تک ہے جو بھی ہم نے ڈسکس کی، یا روح ڈفرینٹ ہے؟ روح کی لائف کتنی ہے پتہ ہے آپ سب کو؟ الستو من ربکم قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور پوچھا کہ بھئی الستو من ربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، کہ تم ہی ہمارے رب ہو. تو روحیں تو تب سے ہیں، عالم ارواح میں ہیں. جب برتھ پلیس کرنی ہوتی ہے تو آ جاتی ہیں، اینڈ دین جب چلی جاتی ہیں. سمجھ آ رہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام کس لیے آتے ہیں دنیا میں؟ میک سینس؟ ڈزنٹ میک سینس؟ مشکل باتیں تو نہیں ہے نا، آسان باتیں ہیں، سادہ باتیں ہیں، مشکل تو نہیں کر رہا چیزوں کو. تو ہم نے کہا کہ بھائی اسلام کیا ہے؟ مکمل ضابطۂ حیات. ایسے ہی ہے، اسلام کیا ہے؟ مکمل ضابطۂ حیات ہے. اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. پھر ہم نے کہا کہ جو حیات ہے، زندگی ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنے ٹائپ کی ہے؟ دو. پہلی ٹائپ ہم نے کون سی بتائی؟ دوسری کون سی بتائی؟ جسمانی کا. ہم نے کہا کہ ہر جسم جو ہے اٹس اے کمپوزیشن آف ایلیمنٹس. وہ ایلیمنٹس کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی ہم اس بحث میں نہیں جا رہے وہ کون سے ہیں، کس کی کمپوزیشن زیادہ ہے، کس کی کم ہے، کون سا کب زیادہ ہے، کون سا کب کم ہے، کس کی زیادتی بیماری بن جاتی ہے، کس کی کمی بیماری بن جاتی ہے. ابھی ہم اس بحث میں نہیں جا رہے، بٹ ہم سمپل سے یہ بات کریں کہ جو جسم ہے، ٹھیک ہے، اس کائنات کے اندر موجود چیزوں کے ملاپ سے بنتا ہے. آپ زندگی گزارتے ہیں، اس دوران یہ پروسیس ہوتا ہے،
لیکن کبھی ایک ٹائم پہ انسان موٹا ہوتا ہے، ورزش کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں، آپ ایک پروسیس سے گزرتے ہیں، آپ کی باڈی کم ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے. وہ جو جسم آپ کا بڑا تھا، 1-2 کلو بڑا تھا، آپ کا پارٹ تھا، پھر ڈپلیٹ آؤٹ ہو گیا، آپ کی باڈی کے پارٹ سے ختم ہو گیا. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ بھئی جسم مر گیا وہ جگہ؟ نہیں، اٹس بیسیکلی چینجنگ اٹس فارم. وہ اپنی شکل چینج کر رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ مشکل سے نہیں کر رہا نا ابھی تک. میں اس کی بحث میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، جان بوجھ کے نہیں جا رہا. جا سکتے ہیں ہم لیکن ہم نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. تو جسمانی لائف ہمیں سمجھ آ گئی. جسمانی لائف ماں کے پیٹ سے بچے کا پتہ چلنا اینڈ دین ڈیتھ سین تک، یہ جسمانی لائف ہے. اینڈ دین پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے دیں انسان کھڑا ہو جائے گا. میک سینس؟ روز محشر جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے دیں. اینڈ دین ہم نے کہا روحانی لائف، روح جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریٹ کی تھی، عالم ارواح میں موجود ہیں. پیدائش ہوتی ہے تو جسم روح کا ملاپ ہوتا ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے، جب ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ روح جسم کو زندہ رکھتی ہے. میک سینس؟ روح جسم کو کیا رکھتی ہے؟ روح جسم کو کیا رکھتی ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو جب تک روح جسم میں ہے تو آپ کیا ہیں؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جب آپ کو موت دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ میک سینس؟ مشکل باتیں تو نہیں ہے نا، ساری باتیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، سمجھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. میں صرف ایک کانٹیکسٹ میں رکھ رہا ہوں، ایک فلو میں دے رہا ہوں صرف چیزیں. تو روحانی زندگی ہماری مرنے کے بعد بھی چلے گی. اوکے؟ پکی بات ہے؟ یہاں تک ہم کلیئر ہیں؟ لائف کا سمجھ آ گیا؟ اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے لائف گزارنی ہے، جب تک ہمارا جسم اور روح اکٹھے ہیں، ہم اس کو لائف کہہ رہے ہیں. میک سینس؟ ہم جس کو لائف کہہ رہے ہیں ابھی کے لیے، جب تک ہمارے جسم میں ہماری روح موجود ہے ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے لیے بھئی یہ زندگی ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ گڈ ہو گیا. اس کے بعد بھی ہوگی وہ زندگی بھی اچھی ہوگی یا بری ہوگی، جب روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کریں گے، حساب کتاب ہوگا، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، جنتوں والے، جہنمی. سمجھ آ رہی؟ وہ ایک اگلی زندگی ہے. اوکے. رائٹ ناؤ جب ہم کہہ رہے ہیں اسلام، تو اسلام جو ہے یہ جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے وہ اس چیز کا ہے. اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. لیکن وہ کس چیز کا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے؟ جسمانی روحانی کا. بھئی جب تک آپ کا جسم میں روح موجود ہے، جب تک آپ میں اس دنیا میں زندگی موجود ہے، اور آپ کا یہ جو جسم شریف ہے اس کے اندر یہ روح آپ کی موجود ہے، آپ ایک زندہ انسان ہیں، اور آپ کے اندر سے یہ روح نکلتی نہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کو نکال نہیں دیتے آپ کے اندر سے یہ روح. تب تک کا یہ جو آپ کا ٹائم ہے نا، جب تک آپ کا یہ جسم اور آپ کی روح کا ملاپ ہے، جسمانی روحانی نہیں، کیا جسم اور روح کا، جب تک آپ کا پلس پلس چل رہا ہے، جسم اور روح کا جب تک یہ آپ کا پلس چل رہا ہے تب تک آپ کیا ہیں؟ زندہ ہیں. تب تک آپ کی حیات ہے. اب یہ جو آپ کی حیات ہے نا، اس کو اچھے انداز میں گزارنے کا جو ضابطہ ہے، جو طریقہ کار ہے، جو اصول ہے، وہ اسلام ہے. میک سینس اور ڈزنٹ میک سینس؟ آئی ریپیٹ برو، اسلام کیا ہے؟ جب تک آپ زندہ ہیں، اور ہم زندگی کو کیا ڈیفائن کریں گے؟ جب تک آپ کے جسم میں آپ کی روح موجود ہے اور آپ اس دھرتی کے اوپر ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اگلی لائف کی ابھی تک ہم بات نہیں کریں، ہم یہاں کی بات کریں. اس دنیا میں جب تک آپ کے اس جسم میں یہ آپ کی روح موجود ہے، اس کو ہم زندگی کہہ رہے ہیں. تو اس زندگی کے اندر جب تک آپ مرنے نہیں لگے، مرنے تک، آخری سانس تک، آپ نے ایک ایک سانس کیسے گزارنی ہے، جو سب سے بہترین طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار اسلام ہے. ہضم ہوئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ آئی ریپیٹ، جان بوجھ کے ریپیٹ کر رہا ہوں ویڈیو دیکھنے والوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے بھی، کہ اگر کوئی کھویا ہو، کوئی کہیں پہنچا ہو، کوئی قبرستان پہنچا ہو یا کچھ کہیں ہو، تو آپ کو سمجھ آ جائے. بات کیا بھائی؟ جب تک ہم یہاں موجود ہیں تو دین اسلام نے رولز بتا دیے، گائیڈ لائن دے دی، پرنسپلز دے دیے کہ پتر یہ گائیڈ لائن ہے، یہ رولز ہیں، یہ کوڈ ہے، اس کو پڑھو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو. گڈ ہو گیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب دنیا میں تشریف لائے تھے؟
571 عیسوی، ایسے ہی تھا، ایسے آپ لکھتے ہیں سن 571 عیسوی. یہ 5 میں نومیرکس میں لکھ دیا، آپ اردو میں لکھ سکتے ہیں. اینی ویز سو 571 عیسوی میں رسول خدا کی پیدائش ہوتی ہے. آفٹر 40 ایئرس، یعنی 40 ایئرس آپ اس میں پلس کریں 611 بن جائے گا، ایسے ہی ہے. اراؤنڈ 611 کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میسیج دینے کا سٹارٹ کیا. پھر 23 ایئرس کی ایج ہے رسول خدا کی، ایسے ہی ہے. تو 634 میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہو جاتی ہے؟ ڈیتھ. ایسے ہی تھا. رسول خدا نے ان 23 ایئرس کے اندر اسٹیپ بائی اسٹیپ، کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ اسلام ہم تک پہنچایا. میک سینس؟ یعنی جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف تھا وہ ایسے نہیں تھا کہ ایک ہی دن میں سارا کا سارا بھیج دے رکا کے ایسے ہو جاؤ، ایسا نہیں ہوا. ون بائی ون. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کہا کہ لا الہ الا اللہ پہ یقین کرو کہ ایک خدا ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے. اس کے لیے پھر کہا دنیا دیکھو، چرند پرند دیکھو کہ چیزیں کیسے پروڈیوس ہوتی ہیں، کیا کہ بغیر کسی پروڈیوسر کو چیز پروڈیوس ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. پتہ چلا کہ نہیں، واقعی دیر از سم ون جس نے دنیا کریٹ کی ہوگی. جب یہ بلیف ہے تو کہا وہ جو بھی ہے اس کو اللہ کہہ دو. میک سینس؟ کہ وہ جو بھی طاقت ہے جو اس دنیا کو کریٹ کر کے بیٹھی ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں. ایسے ہی تھا. تو لہٰذا سب سے پہلے ہم نے اس چیز پہ کام کر دیا. پھر کہا کہ آپ کون ہیں جو ہم سے یہ یقین دلوا رہے ہیں؟ تو بھائی میں اسی کا ہی پیغمبر ہوں، میں اسی کا ہی پیغام پہنچانے والا ہوں. ٹھیک ہے، یہی تھا. اور پھر نے کہا کہ پیغام کیا ہے بھائی؟ تو کہا کہ جب تم نے یہ یقین کر لیا ہے کہ وہ اللہ ہے، پھر ہم نے یہ یقین کر لیا کہ میں اس کا پیغام بھیجنے والا ہوں، تو پھر اس کا پیغام ہے آگے. پیغام کیا ہے بھائی؟ پیغام پورا کا پورا قرآن ہے. مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. رزق کون دیتا ہے؟ صحت کون دیتا ہے؟ پیغام سمجھ آ رہے ہیں؟ آہستہ آہستہ. تو آپ نے پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ، ون بائی ون، ضرورت کے مطابق لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. اس پیغام کے اندر 2-3 چیزیں تھیں. اگر ہم اس پیغام کو کھولیں، کیٹیگرائز کریں، سیگریگیٹ کریں، کیا کیا چیزیں ہیں وہ پیغام میں؟ بتائیے گا ذرا. عبادات ہیں، ایمانیات ہیں، میک سینس اور ڈز اٹ میک سینس؟ یہ بھی ہیں، پکی بات ہے. تو ہم اسلام کو ان 3 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اسلام ایک کوڈ آف لائف ہے، یعنی ایک میسیج ہے. ہم اس میسیج کو، پورے میسیج کو سمجھنے کے لیے، اپنے سمجھنے کے لیے ہم 3 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. پہلا حصہ ہم نے کیا کیا کہ بھئی ایمانیات، یعنی وہ چیزیں جن پہ ہمیں اس میسیج کے مطابق بلیو کرنا ہے کہ یار یہ ایسے ہی ہیں. وہ کیا ایسے ہی ہیں؟ وہ چند چیزیں ہیں. یعنی اللہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ تمام چیزوں کا خالق ہے. اللہ تمام چیزوں کا مالک ہے. اللہ تمام چیزوں کا رازق ہے. اللہ سب سے بڑا طاقتور ہے. اللہ کل شیء قدیر. اللہ ستار العیوب ہے. اللہ کے اسماء الحسنی جتنے بھی ہیں، سب ساری صفات اللہ میں ہیں. آپ کا یقین ہے، یہ آپ کا ایمان ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں. یہ آپ کا کیا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ آ گئی؟ نہیں سمجھ آئی ابھی تک؟ آ گئی ہے. فرشتے ہیں، آسمانی کتابیں ہیں. اللہ کا پیغام پہلے بھی آتا رہا ہے. اللہ کا پیغام پہلے آتا رہا ہے. جو پہلے بھی آتا رہا نا وہ بھی اسلام ہی ہے. آئی ریپیٹ، تھوڑا سا ٹرکی پوائنٹ ہے، سمجھیے گا اس بات کو. کیا صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام لے کے آئے ہیں؟ کیا ان سے پہلے جو نبی آتے رہے ہیں وہ کیا آ کے بتاتے رہے ہیں؟ وہ بھی کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہی بتاتے رہے ہیں، اپنے اپنے دور کے مطابق. بات سمجھ آئیے؟ حضرت نوح نجی اللہ نے جو تبلیغ کی ہے وہ اپنے دور کے مطابق کمپلیٹ کوڈ آف لائف بتانے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تبلیغ کی ہے وہ اپنے دور کے مطابق کوڈ آف لائف جو ہے وہ اپنے لوگوں تک پہنچایا ہے. میک سینس؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جو تبلیغ کی ہے وہ انہوں نے اپنے دور کے مطابق کمپلیٹ کوڈ آف لائف پہنچایا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ نے جو کیا ہے انہوں نے اپنے دور کے مطابق کمپلیٹ کوڈ آف لائف دنیا تک
پہنچایا. اور جب رسول خدا کیونکہ خاتم النبیین ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو لہٰذا جو میسج ہے وہ اتنا 100% بنایا گیا ہے اور اتنا 100% ہے ہمارا مینول اور کوڈ کہ یہ قیامت جب تک نہیں آتی یہ ویلڈ رہے گا. اس سے پہلے جو میسج آتے رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی آتے رہے ہیں, لیکن ان کی جو ٹائم تھے نا جب تک وہ اپلائی ہو سکتے تھے وہ لمیٹڈ تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہے, عیسیٰ بعد میں ہے. حضرت موسیٰ بھی اولو العزم پیغمبر ہیں, شریعت لے کر آئے تھے, کتاب تھی ان کے پاس, اب اس کو تورات کہتے ہیں, ایسے ہی ہے. اچھا, جو توریت ہے, توریت وٹ ایور یو پروناؤنس, ٹھیک ہے, تو وہ جو میسج تھا توریت میں اسلام ہی تھا یا کچھ اور تھا؟ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ شکر ہے آ گئی. یعنی کیونکہ اللہ کی طرف سے تھا اور وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف تھا, لیکن وہ آج ویلڈ کیوں؟ کیونکہ ایک نبی کے بعد جب دوسرا نبی آ جاتا ہے تو پچھلے نبی کی شریعت انویلڈ ہو جاتی ہے. حضرت عیسیٰ آ گئے تو پچھلے نبی کی شریعت انویلڈ, ختم, غلط لفظ ہے, انویلڈ. یعنی اب وہ کمپلیٹ کوڈ نہیں ہے. کوڈ تو وہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا. یو انڈرسٹینڈ؟ ناٹ انڈرسٹینڈ. دیکھیں, پیغام میں نے ہی بھیجا ہے, میسنجر چینج ہوتا رہے, ریسیپینٹ چینج ہوتا رہے, پیغام تو میرا ہے نا. ڈیفائن کیا کہ کیونکہ اسلام ایک میسج ہے, پیغام ہے اسلام ایک, اور یہ جو پیغام ہے یہ پیغام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے. ٹھیک ہے, جو اپنے رسول خدا جب الائیو تھے تو انہوں نے جو ان لوگوں تک پہنچانا تھا پہنچایا ہے. اینڈ دین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ بھائی جن تک میرا پیغام پہنچ چکا ہے, جن تک میں نے پیغام پہنچا دیا, جنہوں نے میری بات سن لی ہے, آگے وہ لوگوں تک پہنچا دیں. اور یہ ایک نہیں, ایک سے زیادہ دفعہ متواتر حدیث میں سے یہ حدیث ہے کہ بھئی جن لوگوں نے میری بات سن لی ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچا دیں. ٹھیک ہے, تو یہاں سے دعوت و تبلیغ کی ایک گائیڈنس ملتی ہے.